یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا پاکستان میں موجودہ سیاسی جماعتیں جیسے پی پی، زرداری والے، نون لیگ نواز شریف والے، جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب والے، پی ٹی آئی عمران خان والے یا دیگر چھوٹی موٹی جماعتیں ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسی جماعت ہے جو انقلاب لے کر آ سکتے ہیں یا اسلامی انقلاب لے کر آ سکتے ہیں؟ یہ عجیب سوال کیا گیا ہے بھائی. یاد رکھیے گا، انقلاب لانے کے لیے کچھ علامات ہوتی ہے. وہ علامات جس آدمی یا جس جماعت میں پائی جائے تو وہ آدمی وہ جماعت انقلاب لے کر آ سکتے ہیں. وہ علامات میں بتا دیتا ہوں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لینا. پہلی علامت یہ ہے کہ انقلاب لانے والا آدمی یا انقلاب لانے والے لوگ وہ نوجوان ہوتے ہیں. بڈھے عموماً انقلاب نہیں لے کر آتے ہیں، نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں. 25 سال 30 سال 35 سال والے عمر والے ہوتے ہیں تو وہ انقلاب لے کر آتے ہیں. اور موجودہ سیاسی جماعتوں کے نام لیے گئے، ان کے جو مشران ہیں، ان کے جو بڑے، وہ سب کے سب جو ہے نا 80 سال 70 سال 60 سال سب بوڑھے ہو چکے ہیں. تو انقلاب لانے والے ہمیشہ نوجوان ہوتے ہیں، بوڑھے نہیں ہوتے. اس کی وجہ بھی ہے، دیکھو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو دو چیزوں سے اس کی محبت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ عمر سے ان کی محبت بڑھ جاتی ہے کہ ابھی تو میری بہت زیادہ عمر باقی ہے، مجھے تو مرنا ہی نہیں ہے. جوانوں کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ مثال ابھی جوان ہے وہ بوڑھا ہوگا، وہ جو ہے نا زیادہ عمر ہے ہم سے، وہ ممکن ہے جلدی نہ مرے، ہمیں تو جلدی مرنا چاہیے، ہماری عمر بڑھ گئی. نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری عمر بہت زیادہ ہوگی. کسی کے 80 سال ہے، وہ سمجھتے ہیں ہماری 130 تو پکی ہے، 130 پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں 150 تو پکی ہے. تو عمر سے ان کی محبت ہو جاتی ہے، مرنا نہیں چاہتے ہیں کسی بھی صورت میں. وہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہے، مرے نہیں. اور دوسری چیز بوڑھے لوگوں میں جو آتی ہے حدیث مبارکہ میں ہے، اور وہ ہے دنیا سے محبت. دنیا کی مال و متاع، دنیا کی چیزوں سے ان کی محبت انتہائی بڑھ جاتی ہے. تو موجودہ سیاسی جماعتیں جو ہے، ان سب کے جو بڑے قائدین ہیں وہ سب کے سب بوڑھے ہو چکے. تو یہ دو چیزیں ان میں یقیناً موجود ہوگی. تو ان دو چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ انقلاب نہیں لا سکتے. انقلاب لانے کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہے، اپنی جان، اپنے بچوں کی جو ہے نا جانیں دینی پڑتی ہے، اپنے بیوی کو بیوہ کروانی پڑتی ہے، اور اسی طرح اپنے بچوں کو یتیم کروانا پڑتا ہے. مال جان سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اور بڈھے لوگ اس کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے، اور لہٰذا بڈھے لوگ انقلاب نہیں لا سکتے. تو اس کے جماعتوں کے جو مشران ہیں وہ سب کے سب تقریباً بڈھے ہیں. دوسری بات یہ ہے انقلاب لانے والے بہادر ہوتے ہیں، بزدل نہیں ہوتے، ہمیشہ اپنا حق لے کر رہتے ہیں. اور یہ سیاسی جماعتیں جو ہے ان میں سے کوئی بھی اپنا حق صحیح طرح نہیں لے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک علاقوں میں ایک بڑے ہوتے ہیں، اسی جماعت کے کوئی بھی ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، زرداری، عمران خان، نواز شریف، ان کے ووٹ کوئی اور لے لیتے ہیں، کسی اور کو دے دیتے ہیں. وہ اپنا حق نہیں لے سکتے، صرف بیانات دیتے، اپنا حق لے نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا بہادری بھی نہیں پائی جا رہی ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایسے لوگ جو انقلاب لاتے ہیں وہ صف اول میں خود کھڑے ہوتے ہیں، صف اول میں قربانیاں دینے کے لیے، لڑنے کے لیے، بولنے کے لیے صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ جو جماعتیں ہیں یہ ہمیشہ عوام کو آگے بھیجتی ہے. کہیں کہیں عوام، کہیں کہیں مسلمان، کہیں کہیں پاکستانی شہید ہو جاتے ہیں کسی ایک لیڈر کے کہنے پر، کسی ایک لیڈر کے نام پر. اس لیڈر کا بیٹا، اس لیڈر کا جو ہے نا بھائی، وہ لیڈر خود آرام سے مزے سے بیٹھے رہتے ہیں، اور عوام مر رہی ہوتی ہے اس لیڈر کے لیے. تو صف اول میں خود نہیں جاتے، دوسروں کو مرواتے، خود آرام سے بنگلوں میں، اے سیوں میں، کھانے پینے میں خوب عیش عشرت کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ تین شرائط جو تین علامات ہیں، یہ تینوں اس میں نہیں پائی جا رہی ہے. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں ان کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی ہے، وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے لوگوں پر جو ہے نا خرچ کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں. جیسے تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی انقلابی لوگ گزرے ہیں، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلانے والے تھے. تو جو انقلابی لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں. اور یہ چاروں علامتیں انقلابی جو علامتیں ہیں یہ ان میں نہیں پائی جا رہی ہے. تو لہٰذا ان سے انقلاب کی توقع کرنا تو میرے خیال سے یہ جو ہے نا بہت زیادہ دور کی بات ہے، بہت زیادہ ناممکن سی بات لگ رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو ہمت ہے، یہ چار چیزیں ان میں پیدا کرے اور ان میں سے کوئی ایک انقلاب لے کر آئے، بہت اچھی بات ہے. پھر